السلام علیکم۔ آج کی ٹاپک ہے ڈائریا۔ ڈائریا ایک ایسی بیماری ہے جس کا تعلق ہمارے نظام انہضام یعنی ڈائجسٹیو سسٹم کے ساتھ ہے۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ڈائریا سے مر جاتے ہیں کیونکہ ڈائریا ایک ایسی مہلک بیماری ہے جو انسان کو ڈی ہائیڈریشن میں مبتلا کر کے اس کے بعد وہ شاک میں چلا جاتا ہے، شاک سے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یعنی ڈی ہائیڈریشن بہت ایک مہلک بیماری ہے جو اس میں واقع ہو سکتی ہے۔ ڈائریا کی کچھ وجوہات ہیں جس کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ان وجوہات کو جان کر ہم اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر کو بھی، اپنی فیملی کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی اس مہلک بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ اس میں جو ضروری چیز ہے وہ خوراک ہے۔ خوراک اگر آپ نے تازہ نہ کھایا ہو، آپ کوئی تازہ خوراک نہیں کھاتے اور اس کے بدلے میں آپ کو یہ اس طرح کی بوسیدہ یا سٹور کیا ہوا خوراک آپ کھاتے ہیں، تو سٹور کیا ہوا خوراک اور جو بوسیدہ خوراک ہے اس میں خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اس کے اندر بیکٹیریا ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ وہی بیکٹیریا جب ہم خوراک کے ذریعے اپنے پیٹ میں معدے میں داخل کر دیتے ہیں تو وہ اس معدے کو خراب کر سکتے ہیں، اس میں بیکٹیریا پھیل جاتی ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے، اس کی اور بھی کافی زیادہ وہ پیچیدگیاں بن سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس جگہ کھانا کھا رہے ہیں وہ جگہ صاف ہونی چاہیے۔ تیسری جو بات ہے، آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگ بازار سے کھانا کھاتے ہیں اور ایسے کھانا کھاتے ہیں جس کے اوپر مکھیاں بھی پھرتی ہے، آس پاس گاڑیاں گزرتی ہے، اس سے گردہ اڑ کے ہمارے وہ جو چیز ہم کھاتے ہیں وہ ان خوراک کے اوپر بھی وہ گردہ گرتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ اس سے بھی پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ دوسری جو بات ہے، آپ اگر ایسے کوئی کچا گوشت کھا لیتے ہیں یا کوئی کچا انڈا کھا لیتے ہیں تو اس سے بھی یہ پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ ڈائریا میں مبتلا ہونے کا ایک اور بھی وجہ ہے کہ اگر بندہ کوئی ایسی کوئی میڈیسن لے رہا ہے جو اوور ڈوز ہو جاتا ہے یا کوئی ریئیکشن کر دیتا ہے، اس سے بھی ڈائریا ہو سکتا ہے۔ جو ایک اور وجہ ہے اس کی یہ ہے کہ بندہ کوئی انزائٹی یا ڈپریشن میں بھی چلا جاتا ہے جس سے بھی ڈائریا ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب ہو جاتی ہے پھر اس کا مطلب احتیاط کیا کرنا چاہیے جو ایسی چیزوں سے بچی جائے۔ اس میں جو سب سے ضروری ہے کہ آپ ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد آپ کو ہاتھ دھونا چاہیے، کیونکہ وہی ہاتھ آپ اگر اس سے کوئی چیز کھاتے ہیں یا کوئی ویسے ہی ناک کو لگاتے ہیں، کوئی منہ کے اوپر لگا لیتے ہیں تو وہ وہی بیکٹیریا اور وائرس انسان میں سانس کے ذریعے بھی اندر جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی آپ نے چیز کھا لی اس ہاتھوں سے تو بھی آپ کو وہ ڈائریا ہو سکتا ہے اور اس طرح کے بیکٹیریل اور وائرل انفیکشن اندر جا سکتا ہے۔ دوسری جو بات ہے اس آپ کو کھانے سے پہلے خوراک میں یہ ہے کہ آپ کو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے۔ ویسے بھی یہ ایک اسلامی طریقہ بھی ہے کہ آپ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے، لیکن دھونا ضروری ہے۔ تو ایک اور وجہ بھی یہ ہے کہ اس میں آپ اگر کوئی فروٹ کھا رہے ہیں، کوئی سبزی کھا رہے ہیں، کوئی پکا رہے ہیں، کوئی کھا رہے ہیں، مطلب کس پکانے کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی سبزی کو بالکل دھونا چاہیے اور فروٹ کو کھانے سے پہلے بھی دھونا چاہیے۔ صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اسپیشلی طور پر ناخن کاٹنے چاہیے، اور بھی ہائیجین اپنا صفائی وغیرہ یہ سب کچھ مینٹین رکھنا چاہیے، کیونکہ ناخن کے ذریعے ہم زیادہ تر چانسز یہی ہوتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ تر جب ناخن بڑے ہو جاتے ہیں تو ناخن کے اندر جو کسی قسم کا بھی کوئی بھی جرمس ہو سکتا ہے، بیکٹیریل وائرل مطلب اینٹی فنگل کوئی بھی انفیکشن ہو سکتا ہے، تو وہ ہم جب خوراک کھاتے ہیں تو وہ ہمارے ناخنوں کے ذریعے ہمارے پیٹ میں چلا جاتا ہے، جس سے زیادہ تر ہمیں ڈائریا ہو جاتا ہے۔ ڈائریا سے ہمیں کیا مشکلات آ سکتے ہیں، اس کے سائن و سمٹمز نشاندہی کیا ہے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایبڈومینل پین ہوگا، پیٹ میں درد ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسی قسم کا درد بھی ہو سکتا ہے جس طرح اندر ایک سوئی چبھ رہی ہو، چبھن سی ہو رہی ہے، اس طرح کا درد بھی ہو سکتا ہے۔ ڈکار آنا، بلوٹنگ، بالکل آپ کو ڈکار آتے ہیں تو اس طرح کی کنڈیشن بھی ہو سکتا ہے۔ متلی نوزیا ہو سکتا ہے، آپ کو الٹی آ سکتے ہیں، بخار بھی ہو سکتا ہے۔
اور جو اگر سیویئر کنڈیشن ہو جائے تو وہ بلڈ بھی آ سکتا ہے اسٹول کے اندر، بڑے پیشاب میں بلڈ بھی آ سکتا ہے۔ اس کی جو دوسری وجوہات ہے کہ آپ کا زبان جو ہے نا وہ خشک ہوگا، ڈرائی ٹنگ کے ساتھ، مطلب جس طرح آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے مجھے بہت پیاس محسوس ہو رہی ہے، زبان بالکل سفید ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ڈی ہائیڈریشن کے اثرات نظر آتے ہیں تو زبان خشک ہو جاتا ہے۔ دوسرا، سر میں شدید درد بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا، آپ کا سکن جو ہے نا وہ بالکل ڈرائی ہو سکتا ہے، سکن میں بھی یہ جیسے وہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرا سکن ایسے خشک ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یورین کی کمی بھی ہو سکتی ہے، آپ کو یورین کم آئے گا۔ اگر ڈائریا ہو جائے تو اس میں ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے، کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا احتیاطی تدابیر ہم کر سکتے ہیں، اس میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا کھانا چاہیے، میڈیسن کیا لینا چاہیے۔ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ آپ کو پانی کا مقدار زیادہ پینا چاہیے۔ ڈی ہائیڈریشن جب بندہ ہو جاتا ہے، ڈائریا ہو جاتا ہے تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے نا کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو اس کے لیے ہمیشہ پانی کا مقدار بڑھانا چاہیے۔ اگر زیادہ سیویئر کنڈیشن ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ٹرپس وغیرہ بھی لگا کے وہ اس کی پانی کی جو کمی ہے وہ پورا کر سکتے ہیں۔ ہمیں او آر ایس وغیرہ لینا چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اس کے جسم کے اندر سالٹ کی کمی جو ہے نا وہ کمی پوری کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سافٹ ڈائٹ میں جس طرح مطلب خوراک ایسے نہیں کرنا چاہیے جو سخت خوراک ہو، ہمیں نرم خوراک کرنا چاہیے، جس طرح کے چاول ہو گئے، دہی ہو گئی، کیلا ہو گیا، اس طرح کی چیزیں ہمیں کھانی چاہیے تاکہ وہ ہمارے معدے پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے اور معدہ اس کو سکون سے اس کو ہضم کر سکے۔ ڈائریا میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم میں معدہ اس کو ہضم نہیں کرتا، اور وہ لوز موشن کی صورت میں ہماری جتنی بھی خوراک کے اندر انرجی ہے، طاقت ہے، ہمیں جو وٹامنز، منرل، سالٹس جو بھی مل رہے ہیں وہ ہمارے بڑے پیشاب یعنی اسٹول کے ذریعے ہمارے جسم سے خارج ہوتی ہے، اور وہ ہمارے جسم کے اندر اس کا کوئی فنکشن رہ نہیں جاتا، اسی لیے ہمیں ویکنس محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ڈائریا کی جو مریضوں کی تعداد ہے وہ ان علاقوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے جہاں صفائی کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، اور صفائی بہت ویک مقدار میں صفائی کی جاتی ہے اور اس کا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا۔ اسی صورت میں ہمیں ایسی کوئی نرم غذا کھانا چاہیے، کوئی بھی ایسا اگر اس سے بھی ہمیں وہ ویکنس محسوس ہو رہی ہے تو ہمیں فوراً کسی اسپتال جانا چاہیے تاکہ ادھر کوئی ڈرپ لگا دے، ہمیں کوئی فلوئڈ پورا کرے، کوئی پانی، سالٹس، او آر ایس، کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہمیں دے کے وہ ہماری جو جسم کے اندر کمزوری، ویکنس محسوس ہو رہی ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ ڈائریا کے لیے ہم زیادہ تر کوئی یہ ہے کہ ڈاکٹر ہمیں کوئی اینٹی بایوٹک دے دیتا ہے، کوئی فلوئڈس پورا کر دیتا ہے، آئی وی لائن مینٹین کر کے کوئی ڈرپیں چڑھا دیتا ہے، ہماری کوئی سالٹس پورا کر دیتا ہے، گلوکوز چڑھا دیتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہماری کوئی ڈائریا کے دوران ہمیں کوئی وائرل انفیکشن بھی ہے، ہمیں کوئی بھی کوئی کسی قسم کا بھی کوئی وائرس ڈائریا کو متاثر کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اینٹی بایوٹک سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا، لہٰذا اس کے لیے پھر ہمیں اسپتال میں رہنے کے لیے یا اسپتال میں چیک اپ کے لیے یا اسپتال میں فوراً ہمیں اسپتال میں پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا ڈائریا کے بارے میں بہت سی معلومات امید ہے میں نے فراہم کر دیا ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو کوئی کسی قسم کا کوئی وہ معلومات لینی ہے، کوئی پوچھنا ہے تو وہ مجھے کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں میں ان کو جواب دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھو، لائک، کمنٹ، اس طرح کی چیزوں سے دیکھو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا۔ جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھو، شیئر کر سکتے ہیں تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ دیکھو اگر کسی بھی انسان کو اس کے بارے میں پتہ نہ ہو اس کو پتہ چل جائے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی انسان اگر اس چیزوں کو جان کے اس سے وہ کوئی ایک انسان بھی ڈائریا سے بچ گیا، یا ایک انسان کو ڈائریا ہو کہ وہ ٹھیک ہو گیا، اس کو
سمجھ آ گئی کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا کیا چیز لینی ہے کیا چیز نہیں لینی ہے، کس طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ اگر کسی ایک انسان کو بھی اس کے بارے میں پتہ چل گیا تو دیکھو اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دے گا۔ وہ ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ کسی دوسرے مسلمان کو، دوسرے انسان کو، دوسرے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے۔ لہٰذا اپنے دعاؤں میں یاد رکھے اور ہمیشہ خوش رہیں، ٹھیک ہے، آباد رہے۔ اللہ حافظ۔